آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ماڈرن لیگل ڈیولپمنٹ کی جو پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن کرتا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے اینڈ دیٹ از کین اے وٹنس گیو اسٹیٹمنٹ تھرو ویڈیو لنک؟ مطلب کیا کورٹ میں فزیکل پریزنس ضروری ہے یا پھر ورچوئل پریزنس بھی کافی ہے؟ خاص طور پر اگر گواہ ملک سے باہر ہو تو کیا جغرافیکل بارڈرز انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ آج کا کیس اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بیسکلی اس کیس میں ایک کرمنل میٹر چل رہا تھا ٹرائل کورٹ میں، جہاں پٹیشنر شاہ آغا نے ٹرائل کورٹ سے درخواست کی کہ جو کمپلیننٹ ہیں شاہد ہارون وہ جرمنی میں رہتا ہے، لہٰذا اس کا اسٹیٹمنٹ ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو گواہ ابراڈ ہے جرمنی میں، دوسرا اس کا پاکستان آنا مشکل ہے، اور تیسرا سب سے اہم کہ پروسیڈنگز میں ڈیلے ہو رہا تھا۔ لیکن ٹرائل کورٹ نے اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب ٹرائل کورٹ نے اس درخواست کو رد کرنے کی کوئی بھی اسٹرانگ لیگل ریزننگ نہیں دی، بس کچھ ڈاؤٹس ہی ریز ہوئے، جیسے وٹنس کی آئیڈینٹی کنفرم کیسے ہوگی۔ خیر، اس ریجیکشن کے بعد پٹیشنر شاہ آغا نے ہائی کورٹ میں کرمنل ریویژن فائل کی۔ کرمنل ریویژن دراصل ایک لیگل ریمیڈی ہے جہاں ہائی کورٹ لوور کورٹ کے آرڈر کو چیک کرتا ہے whether it is legal, proper or contains any irregularity. Now back to the case. قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 164 کے تحت کورٹ ماڈرن ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتی ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے، لہٰذا انصاف میں صرف اس بنیاد پر تاخیر نہیں ہونا چاہیے کہ وٹنس فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے۔ اب ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی کلیئر سٹانس لیا۔ سب سے پہلے ایکیوز کے کاؤنسل نے اس آرڈر کو سیریسلی چیلنج نہیں کیا، یعنی کوئی اسٹرانگ لیگل آبجیکشن نہیں تھا، بلکہ صرف ایک اپریہنشن ریز کی گواہ کی شناخت کے حوالے سے کہ وٹنس کی آئیڈینٹی ڈاؤٹ فل ہے۔ جس کے بعد کورٹ نے ایک اور ڈائریکٹ سوال پوچھا کہ اگر کمپلیننٹ شاہد ہارون ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو کیا اکیوز کو پریجوڈیس ہوگا؟ مطلب کیا اس سے اکیوز کے رائٹس کو نقصان پہنچے گا؟ جس کا اکیوز کے پاس کوئی بھی سیٹسفیکٹری جواب نہیں تھا، جس پر کورٹ نے کلیئر کیا کہ جب کوئی ریئل پریجوڈیس نہیں ہے تو پروسیجر کو روکنا انجسٹیفائڈ ہے۔ کورٹ نے کہا ان ٹوڈیز ایج آف ٹیکنالوجی ریکارڈنگ ایویڈنس تھرو ویڈیو لنک شوڈ بی انکریج۔ کورٹ نے یہاں ایک کیس کا حوالہ دیا، میرا شافی ورسز علی ظفر PLD 2023 سپریم کورٹ 211۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے کلیریفائی کیا ویڈیو کانفرنسنگ بالکل الاؤڈ ہے، لیکن کورٹ نے بلائنڈ اپروول نہیں دیا بلکہ کچھ سیف گارڈز بھی بتائے کہ وٹنس کی آئیڈینٹی ویریفائی کی جائے، اور اگر سیریس ڈاؤٹ ہو تو ایمبیسی کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے، اور پھر کورٹ اپنی ڈسکریشن استعمال کرے گی۔ آسان الفاظ میں فیئر ٹرائل جس میں ایکیوز کا رائٹ شامل ہے، اور ایکسیس ٹو جسٹس جس میں گواہ کی کنوینئنس شامل ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک بیلنس مینٹین کیا جائے گا۔ اس کے بعد کورٹ نے سیکشن 353 آف CRPC کا بھی حوالہ دیا۔ اس سیکشن میں جو پروسیڈنگز کے حوالے سے لفظ پریزنس استعمال کیا گیا، اس کا مطلب صرف فزیکل پریزنس نہیں بلکہ کنسٹرکٹیو پریزنس بھی ہو سکتا ہے، which means ویڈیو کانفرنسنگ، یعنی اگر وٹنس کورٹ میں فزیکلی موجود نہ ہو لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہو تو جج اسے دیکھ سکتا ہے، کراس ایگزامینیشن ہو سکتی ہے، تو لیگلی وہ پریزنٹ ہی مانا جائے گا۔ اور آرٹیکل 202 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت ہائی کورٹ کو پاور ہوتی ہے رولز بنانے کی، مطلب ہائی کورٹ ہیز رول میکنگ پاور ان اکارڈنس ود سیکشن 202 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ لیکن اس کیس میں کورٹ نے ایک اور بات کلیئر کر دی کہ پہلے جو ہائی کورٹس نے گائیڈنس دی تھی انہیں اسٹرکٹلی فالو کرنا ضروری سمجھا جا رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کلیریفائی کیا کہ گائیڈ لائنز آر ناٹ مینڈیٹری ان ایوری کیس، دے آر ڈائریکٹری۔ کورٹ اپنی ڈسکریشن استعمال کرے گی۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہوا تو کورٹ کہہ سکتی ہے کہ وٹنس پاکستان ایمبیسی میں جائے اور وہاں بیان ریکارڈ کروائے، لیکن اگر کوئی سیریس ایشو نہیں ہے، صرف مائنر ڈاؤٹس ہیں، تو ان نیسیسری اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس امپوز کرنا صرف اور صرف ڈیلے کریٹ کرے گا اور ایکسپینس بڑھائے گا، اور اس کے علاوہ انصاف کے حصول میں بھی تاخیر کرے گا۔ لہٰذا ہائی کورٹ نے کنکلوڈ یہ کیا کہ ٹرائل کورٹ کا آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیا اور ڈائریکشنز دیں کہ کمپلیننٹ شاہد ہارون کا اسٹیٹمنٹ ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے، بشرط یہ کہ گواہ کی شناخت کو پراپرلی ویریفائی کیا جائے بیفور ریکارڈنگ ایویڈنس۔